ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. The pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں, کتنی مصیبتوں کا سامنا. You don't know their story, you don't know what they've gone through. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے, اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے, چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفلی عبادات, صدقہ, خیرات, حج, عمرہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ زندگی دی اور ہم اگین ایک وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو ریکارڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم سب مل کے سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. آنیسٹلی بتاؤں کہ جن لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ یا تو دین کو پڑھ کے اور پڑھا سکیں, الحمدللہ آئی ایم ویری ہمبلڈ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں میں. اور آپ لوگ بھی یو لکی گائز ماشاءاللہ کہ آپ لوگ یو ہیو کلکڈ دس ویڈیو اینڈ ناٹ دیٹ ویڈیو جس میں میوزک ہے, اینڈ یو ہیو کلکڈ دس ویڈیو اینڈ ناٹ فلتھ جو کہ انٹرنیٹ میں موجود ہے. بے شک انٹرنیٹ پہ بلینز آف ویوز ہیں گندی ویڈیوز کے, اینڈ سبحان اللہ آئی سی کبھی کبھی جو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے سانگس کی جو ایک وہ سامنا آتا ہے جس کو تھم نیل یا اس کی ویڈیو, آئی ایم امیزڈ ٹو سی $1 billion+ views, and I'm amazed to see around 50 million views on a song لا الہ الا اللہ. بٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا کہ آپ لوگوں نے یہ یعنی دین کو سلیکٹ کیا. سو یو آر نتھنگ بٹ یور چوائسیز. اللہ کی قسم ہمارا حساب نہ ہوتا اگر ہمارے پاس چوائسیز نہ ہوتی. یو ہیڈ چوائس ٹو کلک سم تھنگ بیڈ اینڈ یو ہیڈ اے چوائس ٹو کلک سم تھنگ گڈ. سو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی اور دین سیکھنے کی توفیق دی. اگر وہ ہدایت نہ دیتا ہمیں تو ہم اسے قابل نہیں تھے. سو آئی ہیو بین ریسیونگ لاٹ آف کویشچنز اباؤٹ توہا بھائی, آئی وانٹ ٹو بیکم کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئی وانٹ ٹو میک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مائی بیسٹ فرینڈ. مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے, مجھے اللہ چاہیے, مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو لوگ پوچھتے ہیں, اینڈ اس کو آنسر کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. دس از دا ٹاپک فار ٹوڈے, بیکمنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میکنگ اللہ یور بیسٹ فرینڈ, اینڈ اللہ کا خلیل بننا, اللہ کا دوست بننا. اینڈ دیر آر ڈفرنٹ ایسپیکٹس ٹو اٹ ٹو کور دس ہول ٹاپک. ایک ہم نے کور پہلے کیا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے کلوزر اسٹیپس, 7 steps ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں میں نے مینشن کیے ہوئے اسٹیپس, اینڈ دیر آر ڈفرنٹ ایسپیکٹس کہ ہم جس طرح سے بتا سکتے ہیں, یعنی ریڈنگ قرآن, رائٹ, اس طرح کے مختلف ہیں, لیکن ہم آج ڈفرینٹلی کور کریں گے. آج ہم بہت ڈفرینٹ اینگل سے اسے کور کریں گے. ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ اہلین من الناس, اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگوں میں سے فیملی والے ہیں. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ من ہم, کون ہے وہ؟ کہا کہ اہل القرآن, اہل اللہ و خاصہ, اللہ تعالیٰ کے فیملی والے لوگوں میں سے وہ ہیں. یعنی وہ سبحان اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ لم یلد ولم یولد, اللہ نے نہ جنا نہ وہ جنا گیا, رائٹ, لیکن کلوزنس شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیز پیپل آر امنگسٹ مائی فیملی, کہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں. اہل القرآن, اہل اللہ و خاصہ, قرآن والے, رائٹ. تو اس طرح کی مختلف یعنی اسٹیپس ہیں جو جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو کور دس ہول ٹاپک ڈفرینٹلی. اور میں اس واقعے سے شروع کرتا ہوں کہ ہم نا ایک بائکنگ ٹرپ پہ گئے تھے, کچھ سال پہلے کی بات ہے. بہت سارے لوگ تھے, اور اٹ واز کشمیر کی سائڈ ہے, ایک لسدنہ ہے, اور لسدنہ کے ساتھ محمود گلی ہے اینڈ حاجی پیر ہے. تو ہم اس ایریا میں گئے تھے, اور اٹ واز کلاؤڈی, دا ویدر واز کلاؤڈی اینڈ رین کی فورکاسٹ تھی. تو دعا کر رہے تھے, اور ہم نے کہا یار دعا کرو سارے کہ بارش نہ ہو, ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں. تو ہم جیسے ہی آنیسٹلی ڈیسٹینیشن پہ ہم انٹر ہوئے نا, اور ہم نے اپنا سامان رکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بارش پھر شروع کر دی.
اور وہ بڑی مزے کی بارش ہوئی. وی ریلی انجوائڈ اے لاٹ. پھر ہم نے نکلنا تھا اور ایک اور جگہ آگے جگہ جس جگہ پہ ہم رکے اور ہم نے حاجی پیر جانا تھا. تو پھر ہم نے کہا یار دعا کرو کہ بارش رک جاتا کہ ہم ٹرپ کر کے آ جائیں. تو بارش رک گئی کچھ دیر میں. ہم نے سامان پیک کیا, ہم گئے. وی ریلی ہیڈ این امیزنگ ٹائم دیئر. موسم بڑا اسپیشل تھا, جو ایسا موسم ہم بار بار وہاں پہ گئے اس جو ان دنوں میں تھا وہ بعد میں نہیں ملا. ہم جیسے ہی اس ٹرپ کو کر کے مغرب کے بعد عشاء سے پہلے واپس اپنے وینیو پہ پہنچے, ایز سون ایز وی پارکڈ آور بائکس اٹ اسٹارٹڈ ریننگ, اور ہم اندر چلے گئے. اینڈ سبحان اللہ, آئی واز تھنکنگ who is the friend of Allah subhanahu wa ta'ala with us in this trip? Who is with us this time? کون ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا یعنی اپنے بادلوں کو اپنے موسموں کو چینج کر رہے ہیں کہ جو دعا کرتا ہے تو بارش رک جاتی ہے, اور جو دعا کرتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے, اور پھر دعا کرتا ہے بارش رک جاتی ہے. And who is the person who is with us this time? And you know what, subhanAllah, I couldn't know and figure out, because there are people who are friends of Allah subhanahu wa ta'ala, but we don't know about them. They are on a next level. They are the Khalil of Allah subhanahu wa ta'ala. They have this khullah with Allah subhanahu wa ta'ala. اور کتنی دفعہ یعنی مختلف مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ you realize کہ who is that person جو کہ who is someone special with us, جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ذرا مشکلات اور ٹارچر سے گزرے, یا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے نام پہ قسم کھا لینا کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے تو یہ کام کر, تو اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے کہ اللہ ان کی بات کو پھر رد نہیں کرتا ہے, ان کی بات کو پورا کرتے ہیں, because Allah loves them so much. اور مجھے کچھ واقعات بتائے گئے کہ جس میں جو پرانے لوگ جنہوں نے جہاد کیا, اور وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں وہ انہوں نے بارڈر کراسنگ کرنی تھی, اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور ایک یعنی ہمارے ساتھی بھائی تو نے قسم کہی کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم میں بادل آ جائے, تو سبحان اللہ اس ماؤنٹین کو بادلوں نے کور کر دیا اور بالکل چھپا دیا ان کی بارڈر کراسنگ کو. اور جب ان کو بادل نہیں چاہیے تھے تو دے میڈ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو دیر آر پیپل, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو قسم کھا لینا اللہ کی ذات پہ, ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہے نا, جو اللہ کا خلیل ہونا ہے, اٹ از اے ویری اسپیشل اسٹیٹس. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, کس طرح کہ وہ اللہ کے دوست تھے, اور اللہ نے ان کو کیا کیا اسٹیجز سے گزارا. اللہ اکبر, کہ انسان حیران ہوتا اور سوچتا ہے کہ واقعی میں کیا اتنے ٹف ٹائمز کی, اتنی زیادہ ٹیسٹ کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ٹیسٹ سے گزارتا ہے, اور ایک پورا ایک چکی سے گزرتا ہے انسان, تو پھر اللہ کا خلیل بنتا ہے. ٹو پروو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا, ہم ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ, وہم لا یفتنون, ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کی محبت کو کہ تم سچے ہو جھوٹے ہو. نہیں, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا تھا. فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلت کا اور اللہ کے خلیل ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. اسماعیل پہلی اولاد ہے, سب سے پہلا بچہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے, پیارا ہوتا ہے, ذبح کرو. انہوں نے ٹیسٹ میں پورے اترے, اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹوں کی لائن لگا دی, اور صرف بیٹے نہیں دیے, اور صرف صالح نہیں دیے یعنی نیک بچے نہیں دیے, بلکہ ان کو انبیاء بنا دیا. اسماعیل اور اسحاق نبی تھے, اور صرف ان کو پروفٹ نہیں بنایا, بلکہ ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا, افضل الانبیاء. اسحاق کی نسل میں سے تمام باقی انبیاء کو نکالا. جو بنو اسرائیل ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی تو نسل میں سے ہے, اور کہاں سے ہے, اور بنو اسرائیل میں جو تمام انبیاء ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو ہیں, اور کہاں سے ہیں. سو ابراہیم اینڈ اسحاق اینڈ یعقوب اینڈ یوسف کا باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, پردادا بھی نبی, ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے, جب وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے نا, پھر ان کو نواز دیتا ہے, پھر ان کو
اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر انہیں کام آتا ہے. جب اللہ کے نبی سے پوچھے گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو when he was stripped before throwing him to the fire، تو انہوں نے کپڑے ان کے اتار دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس شخص کو قیامت کے دن کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. تو یہ ٹیسٹ سے انسان کیوں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو؟ تاکہ ان کے دل کو خالص کر لیں اپنی محبت سے، ہر محبت کو توڑ دیں اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت خالص ہو جائے ان کے دلوں میں. ان کا ہر چیز پہ یقین، اعتبار، ہر چیز پہ توکل ٹوٹ جائے، اور جو صرف بچے نا وہ اللہ کی ذات بچے ان کے دل میں. اور یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو نا ایک بڑا میں نے اپنے شیخ سے سنا، اور یہ واقعی میں دس از سو ٹرو مین، سبحان اللہ. جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، جو مخلص ہے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا جو گناہوں میں نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا، یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی یا اس سے بڑھ جائے گی، اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی. کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے، وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی، وہ چیز اس سے جدا ہو جائے گی، وہ چیز سے کام نہیں آئے گی، تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور یہ اللہ والا بن جائے. اللہ اکبر. اینڈ دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس اس ہز فرینڈ. ہمارے دل کو خالص کرنا چاہتے ہیں. تو میں اور آپ دیکھیں، واللہ العظیم میں اور آپ سے لسٹ بنائیں کہ میرے اولاد کی محبت کیا اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں یار، ٹکرا تو نہیں رہی، مگر اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے معاملے میں ٹیسٹ کرے. ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا، تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، بٹ اللہ ہیز چوزن می ایز ہز خلیل. اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، میں نے اپنے اللہ کو دوست بنا لیا. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، although he was very good with people, he was very loving, he used to love Aisha and Abu Bakr and Ali bin Abi Talib and Hassan and Hussein and Fatima and Usman ibn Affan, he used to love them a lot. لیکن اتنی نہیں کہ اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے. جب اسامہ بن زید پیارے لاڈلے صحابی اور کہا یا رسول اللہ عورت سے چوری ہو گئی ہے، اس پہ کوئی کائنڈلی سفارش، غصے میں آ گئے، لاڈ کو سائڈ پہ کر دیا. اللہ سے محبت خالص تھی. یہ تو وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا اور اللہ کے نبی کے آخری دن تھے، تو مسواک کی کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں. میرے منہ سے بیڈ اور ڈور ویسے تو آتی ہی نہیں تھی، لیکن صاف ہو کے جاؤں میں. اور پھر آخری مومنٹ میں کیا کہا؟ اللہم برفیق الاعلیٰ، اللہم برفیق الاعلیٰ. یا اللہ، آئی وانٹ یور کمپینینشپ، آئی وانٹ دا کمپینینشپ آف دا موسٹ ہائی. سو ہر محبت کو نیچے رکھیں اللہ کی محبت سے، تب ہی انسان خلت کے درجے پہ اور خلیل کے درجے پہنچتا ہے. المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. یہ تو حدیث ہے کہ انسان اپنے نا بیسٹ فرینڈ کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو اپنا قریبی دوست بنا رہا ہے. تو جو خلیل ہوتا ہے نا، وہ عام دوست نہیں جس سے بس ایکوینٹنس ہے یا جو جیسے ملا، نہیں، وہ بندہ جس کے ساتھ چڈی بڈی نہیں ہوتے، وہ ہوتا ہے. اور خلیل سے پھر ایک اوپر کا درجہ ہے جو کہ ولی کا درجہ ہے. اور ولی کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے عوام الناس کے ذہن میں وہ جو نہیں بڑے بڑی داڑھیوں والے، اور وہ پورا گرین لباس پہنا ہوا ہے، پورا اورنج لباس پہنا ہے، پورا پتہ نہیں کس طرح کا، یہ کچھ پہنا ہی نہیں ہے. بابا ننگے شاہ تو بابا فلاں شاہ تو پتہ نہیں منگالی بابا اور کیڑے بابا، تو اس طرح کے لوگ نہیں. ولی کی یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی جبے پہنے ہوں یا کوئی لوگ آگے پیچھے دھمار ڈال رہے ہوں یا لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں سجدے. ناٹ ایٹ آل. Most of the 99% of the awliya are not famous at all. They are scattered amongst people. They are common people. Sometimes even they don't know کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہوتا. اور یہ تو وجہ ہے کہ سبحان اللہ، this is very scary. Why? Because آپ کو نہیں پتا اللہ کا کون ولی ہے اس دنیا میں. کوئی ہم سے انسان ہو جو اللہ کا ولی ہو،
اور آپ اس سے پنگا لے بیٹھیں یا اسے تنگ کر بیٹھیں. اس لیے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے دوست کو تنگ کرے گا نا، جو میرے دوست کو، میرے ولی کو نقصان پہنچائے گا، تو میری اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی جنگ ہے، وہ تو تباہ ہو گیا. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ہڈن 2 things. اللہ نے 2 چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 ہز پلیئر ان ہز گڈ ڈیڈس، کہ کس نیک عمل میں ہو اس کو جو ہے نا اس کو انسان کو اللہ کے پلیجر کا، اللہ کی رضا کا پرومس مل جائے اسے، کہ کس عمل میں چھپا ہوا ہو، تو اس لیے تمام اعمال انسان کرے. اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہیڈن ہز اولیاء، اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی نیشنز ور ڈسٹرائڈ، کتنے ہی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئی ہیں بیکاز ایک ولی تھا جو ان کے خلاف تھا، اور کتنی قوموں کو بچا لیا گیا ہے کہ ایک ولی تھا جو ان کے ساتھ تھا. اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو 2-3 چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو بیکم دا ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹو بیکم ہز فرینڈ، ٹو بیکم ہز خلیل، از نمبر 1 ورشپ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ ہی ٹیسٹس دا سویٹنس آف عبادہ. اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے، سویٹنس ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے، اس کی جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ہی اگلا پارٹ ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت بہ. کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائض کرتے ہیں، اس حدیث میں آتا ہے. یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت بہ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائض کرتے ہیں. اور فرائض پہ عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرنے شروع ہو جاتا ہے اور رب کے سامنے ساتھ ٹائم گزارتا ہے. نفل قرآن، نفل ذکر، قرآن، نوافل پڑھ رہا ہے، نفل صدقہ، نفل عمرے، نفل حج کر رہے، عبادت. حتیٰ کتنی بات کرتا ہے، حتیٰ احبہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. کہ انسان the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, it is what drives you. You get love of Allah subhanahu wa ta'ala in return, or in return you get his sweetness of worshipping him. آپ کو اللہ کی محبت ملنا شروع ہوتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرنا شروع ہوتے ہیں، اور آپ کو اس کے بدلے حلاوت الایمان اور لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے، چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، نفل کی بات کر رہا ہوں. وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ہاؤ ہی فالز ان لو اللہ سبحانہ تعالیٰ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اللہ اکبر، میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ او يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام شام کرتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جب یہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَأْذَنِي لَأُؤِذَنَّهُ، اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے، میری ہیلپ سی کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ پھر محبت کا لیول ہے، یہ خلت، یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا، کہ جب وہ سوال کرتا ہے اللہ سوال کا عطا کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ اس کو مدد کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا اللہ اکبر، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ. مجھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی کراہیت محسوس نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان کو کیا کراہیت محسوس ہو. تو فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جو کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتے ہیں. وہ تو الغنی ہے، الحمید، الجبار ہے. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کرنے میں کراہیت نہیں ہوتی، نہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ایکسیپٹ ایک چیز کے، اور وہ یہ کہ
مومن کی جب میں موت اس کی نفس قبض کرتا ہوں, اس کی روح قبض کرتا ہوں, یکرہ الموت وان اکرہ مساعتہ, کہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اسے تکلیف پہنچاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف پہنچائے. یہ ریاض الصالحین کی 386 حدیث ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از, انسان اتنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے, نمازیں پڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں جسے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولیعاذ باللہ ہم فزیکلی فارم میں, یعنی وہ اپنی کان سے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. گناہ نہیں, غیبت نہیں سنتا, چغلی نہیں سنتا, میوزک نہیں سنتا. اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. یہ فلتھ اور پورن اور یہ گندگی اور ٹک ٹاک, یہ جو گند ہے میوزک, یہ نہیں دیکھتا. قرآن پڑھتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, مسکینوں کا خیال رکھتا ہے, اور ہاتھوں کا بھی یہ معاملہ ہے, ٹانگوں کا بھی یہ معاملہ ہے. تو یہ پہلی چیز ٹو بیکم اے ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نمبر 2, pleasure اور sincere repentance to get the pleasure of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا, sincere repentance کرنا. You know, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. جو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے جو انسان کو پلیجر اور لذت دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو اس کے ولی بن جاتے ہیں اور جو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, وہ کمپلیٹلی گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اس نے بھی کچھ دیر پہلے گناہ کیا تھا, میجر سن, کوئی کبیرہ کر لیا تھا, اس نے یہ بہت ندامت, شرمندگی ہوئی اس کو, اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد, یعنی گھنٹہ پہلے یہ میجر سن میں تھا, اس کے بعد اللہ کا دوست بن گیا, اللہ کا ولی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی اور اس کا ایسا ارادہ ہے کہ جو آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنا دوست بنا دیا. امیجن جس بندے کے گناہ ہی نہ ہو, اس کے کچھ نیکیاں تو ہوں گی نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا. سو دا میجر سینس دے امیجیٹلی سوئچ ٹو عبادت. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑی امیزنگ بات کہ کچھ گناہ ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں. وہ کیا؟ سبحان اللہ, جو گناہ جنت کی طرف, کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کو اتنی شرمندگی ندامت ہوتی ہے کہ میرا مجھے اتنا نواز رہا ہے, مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, مجھے اتنا پیار کرتا ہے, اتنی اس نے مجھے انعامات دیے ہوئے ہیں, اولاد دی ہوئی ہے, بیوی بچے دیے ہوئے ہیں, یعنی مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوں, ہر نعمت ہے میرے پاس, صحت ہے, ٹائم ہے, پیسہ ہے, مگر پھر بھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. میں کتنا انگریٹفل ہوں, کتنا میرے میں انگریٹیٹیوڈ ہے. وہ آنسو بہاتا ہے اور پھر وہ اصرار نہیں کرتا گناہوں پہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, یہ بات بھی ہے. پھر وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا, پھر وہ پلٹ جاتا, اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے, پھر وہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے, اور پھر یعنی سبحان اللہ ہی بیکمز اے ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ ایگزامپلس دیکھتے نہیں ہیں پاسٹ میں. ایک ہائی وے رابر تھا جو چوریاں کرتا تھا, یعنی بدترین کام, وہ امام بن گیا توبہ کے بعد. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ, ان کی بات کر رہا ہوں میں. اسٹوری آف اے مین فرام بنی اسرائیل, کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اتنے بغاوت کرتا تھا تو رین اور بارش ہونا بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ دعا کرنے کے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہارے قوم میں شخص ہے جس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ باغی اور ڈنکے کی چوٹ پہ یعنی میری نافرمانی کر رہا ہے, اس کو بولو توبہ کرے یا نکل جائے, نکل جائے یہاں سے. میں پھر بارش, میں نے اس کی وجہ سے بارش کو روک کے رکھا ہے کہ وہ میرا گستاخ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو اس بندے نے کہا کہ یار اب جب میں تیرا گناہ گار اور باغی بندہ تھا, مجھے تو نے کہتا میں ایکسپوز نہیں کیا یار, اب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, مجھے تو معاف کرتے, مجھے ایکسپوز نہ کر, میں پلٹتا ہوں تیری طرف. وہ کوئی نکلا نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. موسیٰ نے کہا یار اب کوئی شخص نکلا نہیں, بارش ہونا شروع ہو گئی, کون ہے وہ شخص تیرا بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا دوست تھا وہ, جب میرا دشمن تھا وہ, میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے, میں کیسے ایکسپوز کر دوں اس کی آئیڈینٹی کو. امیجیٹ. ایک گناہ گار تھا, توبہ کی, سنسیئر ریپینٹنس, آنسو بہائے, اور یہ نہیں کہ دوبارہ گناہوں کی لائف میں, پھر اس نے لائف بھی چینج کی. ٹرو ریپینٹنس از چینجڈ بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ. شداب بلکہ شتب المحمود رضی اللہ عنہ, صحابی رسول تھے, بوڑھے, کہتے ہیں رسول اللہ ہر گناہ کیا ہے, کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اور کیا اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کی میری کہا معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. مالک بن دینار کو دیکھ لیں, شرابی کبابی تھے, گناہوں میں تھے, سچی توبہ کی تو انشاءاللہ یہ لوگ اولیاء میں سے ہیں.
ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب التوابین میں ایک شخص کا نام آتا ہے المہدی، مہدی اس کا نام تھا، گناہوں میں پڑا ہوا تھا، پیسے والا تھا. اس کی جو گھر پہ خادمہ تھی وہ حیران تھی یہ کیوں اتنے گناہ کرتا ہے، کچھ کرتی ہوں میں. ایک دن وہ لڑکی کو لے کے آیا ہوا تھا گھر پہ گناہ کی نیت سے. تو وین ہی واز اباؤٹ ٹو ٹچ ہر، تو اس کی جو لونڈی تھی اس نے اس کو جلتا ہوا کوئلہ ٹچ کر دیا. تو اس سے بڑا حیران ہوا اور غصے میں آ گیا، تو عجیب اور کیا کیا تم نے میرے ساتھ. اور یہ کہتی ہے جمرۃ من نار دنیا فکیف تصنع بنار الآخرہ، دنیا کا ایک کوئلہ ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکا، جہنم کے کوئلوں کو کیسے برداشت کرے گا. چینج ہو گیا وہ کمپلیٹلی، اور انشاءاللہ اللہ کا اولیاء میں سے بن گیا ہوگا. یہ فضیل ابن عیاض اور سفیان الثوری رحمہ اللہ دونوں کے پاس ہے اور کہا کہ تو نے سب کچھ چھوڑا تجھے کیا ملا؟ کہتا الرضا بما انا فیہ، مجھے پلیجر سیٹسفیکشن مجھے اللہ نے راضی کر دیا. تو دوسری چیز اللہ سے توبہ کرنا امیجیٹلی. تیسری چیز ٹریجڈی، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لے لے، اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ چھین لے، آپ کی محبوب چیز اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے. اینڈ یو آر پیشنٹ فار Allah's pleasure. And if you're patient for Allah's pleasure, you will become His wali inshallah ta'ala. سبحان اللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کی زندگی میں پہلے بہت مسائل ہوتے ہیں، مگر وہ جب آپ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ کو مزید مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹے کا بھی کل ٹانگ ٹوٹ گئی اور میرا شوہر فوت ہو گیا اور ہماری گھر کی چھت بھی گر گئی بارشوں کی وجہ سے اور یہ ہو گیا. اینڈ یو آر لائک سبحان اللہ، میرے پہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور میرے پہ مشکلات نہیں آ رہی، اور ان پہ یعنی یہ لوگ اتنی پہلے پرابلمس میں تھے اور ان پہ پرابلمس اینڈ یو آر لائک سرپرائز اینڈ شاکڈ کہ اتنی مصیبتیں. اینڈ لائک دین یو آسک دیم کہ کہتے ہیں سب خیریت ہے جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، بس ہم راضی ہیں. اللہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں جو الجبار نے والی قسمت لکھی ہے، وی آر پلیزڈ. اللہ اکبر. اینڈ یو نو دے آر نارمل پیپل، یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیم. وہ کہ بڑے بڑے جبوں یا بڑے بڑے شیخ الحدیث یا مشائخ یا مصفر یا اماموں والے نہیں، دے آر نارمل پیپل، دے جسٹ پرے فار آئز اینڈ سبحان اللہ پرابلی دے کوڈ بی ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ تو وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ہم دعا استسقاء کے لیے باہر نکلے اور ہم سب باہر کے نکلے دعائیں کر رہے تھے. ابن عباس جیسے اولیاء موجود ہیں. لمبا ٹائم ہو گیا بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو میں آئی واز اسٹینڈنگ ایٹ دا کارنر آف دا کراؤڈ. کہتے ہیں کہ ایک انسلیوڈ بندہ یعنی غلام کونے میں بازار کے کونے میں کھڑا ہوا تھا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس نے اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہتا ہے اللہم انی اسألک بحبک الیہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس محبت کے بارے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے، الا امطرت اللہ، کہ تو بارش کرتا ہے. اینڈ کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے، میں حیران ہوں کہ واٹ این آڈیسٹی اینڈ واٹ اے کریج. ودن اے فیو سیکنڈز بارش ہونا شروع ہو گئی اور کہتے ہیں کہ میں جانتا بھی نہیں تھا اسے، ہی واز این نون پرسن. اللہم انی اسألک بحبک لی الا امطرت اللہ، اور بارش ہونا شروع ہو گئی کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس محبت کا جو تو مجھ سے کرتا ہے. اللہ اکبر. واٹ اے کریج. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو واقعی میں جس نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہوں، جس نے واقعی میں اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، اس کے اندر ہی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اللہ میں نے گناہوں کو چھوڑا، میں نے زنا کو، ایڈلٹری کو، فورنیکیشن کو، سودی جاب کو، ان چیزوں کو چھوڑا، میں صرف تیرے لیے خالص ہوں. یا رب میرے بچے چلے گئے فوت ہو گئے، میں صبر کیا تیرے لیے، یا رب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور ایک خاص تعلق ہوتا ہے انسان کا. یہ نہیں کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہے اور پارٹیز کر رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے اور یہ سب گناہ کام کر رہا ہے، یا اللہ میں تجھ سے تیرے محبت کا سوال کرتا ہوں تو مجھ سے کرتا ہے. نو، دس از میڈنس. محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مدینہ میں 6 مہینے اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم دعائیں کر رہے تھے، تو میں کعبہ کے پاس گیا تو کعبہ کے دروازے کے پاس ایک عام سا انسان پکڑ کے چپٹا ہوا تھا اور کیا کہتا ہے، یا ربی الان، یا ربی الان، اے میرے اللہ ابھی، اے میرے اللہ ابھی. اور کہتے ہیں کہ وہ بارش ہونا شروع ہو گئی. اور کہتے ہیں میں حیران کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جن کو انسان کوئی جانتا ہی نہیں ہے. دے آر unknown on the earth but they are very famous in the heavens. And there are people who are famous on the earth but unknown in the heavens. یا رب اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں سے کبھی نہ بنا یا رب، کہ جو فیمس تو ہوں دنیا میں مگر آسمانوں میں فیمس نہ ہو، اللہ کے پاس ان کی ویلیو نہ ہو. سلف میں سے ایک سلف کہتے ہیں کہ ہم شپ میں تھے اور ہم سبحان اللہ سفر کر رہے تھے تو ایک
یعنی طوفان آ گیا اور موجیں آ گئی اور ہماری کشتی اوپر نیچے ہو رہی ہے, ہائی ٹائڈز. ایک شخص بڑا آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا اور کہتا ہے, یا اللہ, یو ہیو شوڈ اس یور قدرت اینڈ پاور, ناؤ پلیز شو اس یور پارڈن اینڈ مرسی. اینڈ کہتے ہیں ود ان منٹس وہ طوفان ٹل گیا. حیران کی کہ جو لوگ, سو میں اور آپ کیا ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال تو یہ ہے. اس لیے ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے آیا اور ویسے اللہ کے سامنے دعا کی رینڈملی, خود سے کہتے ہیں, اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ. یا اللہ میں تجھے نا سوال کرنے لگا ہوں. اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں تجھے سوال کروں, میں بتانا چاہتا ہوں میرا تیرا تعلق کیا ہے. اللہ اکبر. اللہم انی اسألک, یا اللہ میں تجھے سوال کرنے لگا ہوں, دعا کرنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا ریلیشن شپ کیا ہے. بانی اشہد انک انت اللہ. دیکھ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, تو واحد ہے, الاحد ہے, الصمد ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے, کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, نہ تیری اولاد ہے, نہ تجھے پیدا کیا گیا. یہ دعا کرتا ہے, یا اللہ دیکھ میں تجھ سے یہ میں تیرے بارے میں عقیدہ رکھتا ہوں, اور میں تیرے ساتھ میں نے اپنے بتوں کو چھوڑا, میں نے گناہوں کو چھوڑا, اور میں تیرے لیے خالص ہو گیا ہوں, تو میں تیرے سے بھی دعا کرنے لگا ہوں, تو میری دعا قبول کرنا. اللہ کی نے کیا کہا کہ اس نے اس دعا کے بعد جو مانگ ہے اس کو ہی ملے گا, اور ہمارے لیے بھی ہے. اینڈ یو نیڈ دیٹ ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو میک سچ دعاز. ہم جب رات کو سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ایک دعا کا ایک پارٹ ہے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ دیر از نو ریزورٹ اینڈ نو ڈیلیورر فرام ہارڈ شپس ایکسیپٹ یو. یا اللہ کوئی جگہ, کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تیرے علاوہ, کوئی در ہی نہیں ہے تیرے علاوہ, کوئی ساحل ہی نہیں ہے تیرے علاوہ. ہمارا تو ولی بھی تو ہے, ہمارا تو دوست بھی تو ہے, ہمارا تو رب بھی تو ہے, ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. جو شخص دعا پڑھتا ہے نا اور سوتا ہے, اللہ کی نے کہا اگر اس کو اس رات موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور میں اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ اور پوری دعا کیا ہے کہ جب اللہ کی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اپنے گھر جاؤ نا, تو جب تم اپنے بیڈ پہ جانے لگو تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو, پھر دائیں کروٹ پہ لیٹو اپنے بیڈ پہ آ کے, اور پھر پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رحبتاً ورغبتاً الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. کہ اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر کے میں سو رہا ہوں, اور اپنے چہرے کو تیری طرف کر کے سو رہا ہوں, اور اپنے کاموں کو تیرے ذمہ کر کے سو رہا ہوں, اور اپنے ٹرسٹ کو تجھ پہ ڈال کے سو رہا ہوں. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَحْبَةً إِلَيْكَ, تیری محبت پانے کے لیے اور تیرے عذاب سے بچنے کے لیے. یا رب لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں, ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت, میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تو نے نازل کی ہے اور جو نبی تو نے بھیجا میں ایمان لے کے آیا. اور جو شخص پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے اگر وہ مر جائے اس رات کو. تو یو شوڈ یو نو یہ زندگی گزارنے کا مزہ ہے ہی نہیں اللہ کے بغیر, اللہ سے ریلیشن شپ کے بغیر, اللہ سے تعلق کے بغیر, اللہ کے ساتھ ایک خاص ایک ہوتا نا ایک انٹیمیٹ ریلیشن. پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. آپ اور اللہ جانتا اور کوئی بھی نہیں جانتا. سو یو ڈونٹ نو ہو آر دیز پیپل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ حرم میں جائیں, آپ حرم میں جا کے دیکھتے ہیں, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کون اللہ کا ولی کھڑا ہو. آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں, کتنی مصیبتوں کا سامنا. یو ڈونٹ نو دیئر اسٹوری, یو ڈونٹ نو واٹ دے ہیو گون تھرو. کتنی مصیبتیں ان پہ, کیا ان کی اولاد چلی گئی, کیا ان پہ مشکلات آئیں, بٹ دیر پیشنٹ, اور اللہ نے ان کو بلایا ہوا ہے یہاں پہ اپنے گھر میں. اور کیا وجہ ہے کہ آپ کو بھی بلایا ہوا ہے اپنے گھر میں, اور وہ شاید کو دعا کرے اللہ تعالیٰ کہ یو نو آسمان میں تھرتھلی مچ جائے جب وہ دعا کرے. وی ڈونٹ نو پیپل, وی ڈونٹ نو دیئر اسٹوریز, وی ناٹ ان دیئر شوز. سو وی شوڈ ریسپیکٹ پیپل اینڈ وی شوڈ ہیو دس ڈیپ کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی بنا لے,
اپنا دوست بنا لیں. سو دیر آر پیپل جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. بس سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا کلوزنس اختیار کرنا چاہتے ہیں. سو لیٹس بیکم دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیو این امیزنگ لائف. ڈونٹ ویسٹ دس لائف. ڈونٹ ڈیلے. 1 tear, 1 hour of dua can make the difference. It's not a very long journey. It's not hard. شیطان اس کو بہت مشکل کر کے پیش کرتا ہے میری اور آپ کی نظروں میں کہ اوہ تو بڑا لمبا ہے, بڑا ٹائم لگے گا, ابھی تم ریڈی نہیں ہو. نو نو نو, جسٹ سٹ رائٹ ناؤ. اللہ کے سامنے ابھی آنسو بہائیں, ابھی توبہ کریں. اللہ کیا پتہ اب اللہ کے اولیاء میں سے بن جائیں, اللہ آپ سے راضی ہو جائے, آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں. بلکہ صرف معاف نہ کرے, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں. سو اللہم انی اسألک حبک, اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. یا اللہ ہم آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور ان کی محبت کا بھی سوال کرتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں, اور ان اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کی محبت کے قریب لے جانے والے ہوں اور آپ کی محبت کو پانے والے ہوں. ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں سے بنا دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں گناہوں سے بچا لیں. اللہ محبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دیں اور ہمارے دلوں میں مزین کر دیں. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان, کفر کو اور فسق و فجور کو, گناہوں کو ہمارے دل میں نفرت والا کر دیں اور ہمیں سے دور کر دیں. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں برے خواہشات سے, بری چیزوں سے, بری لذتوں سے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ کے علاوہ بے شک کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے, ہم آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ ہی ہمارے بارے میں فیصلہ کریں اور خیر کا فیصلہ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ سے ہی دعا مانگتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو یا اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں سے بنا دیں, اور جن کے لیے بھی رکاوٹ ہے رکاوٹوں کو دور کر دیں اور ہمارے لیے اپنے قریب ہونے کا راستہ آسان بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سی یو نیکسٹ وینسڈے ان شاء اللہ تعالیٰ. میرے بلیس یو آل. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.